بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے۔ دوستو، پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک بادشاہ کسی ریاست پر حکومت کرتا تھا، لیکن زیادہ عقل مند نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہوشیار اور سمجھدار لوگوں کی تلاش میں رہتا تھا تاکہ اس کی ریاست مضبوط اور ملک ترقی کرے اور دشمنوں کو اپنا غلام بنا سکے۔ بادشاہ کے اپنے وزیر بھی کوئی خاص مشورہ نہیں دیتے تھے، وہ بادشاہ سے صرف اپنی تنخواہ وصول کرتے تھے۔ اس لیے بادشاہ کو رات دن یہ فکر رہتی تھی کہ کہیں دشمن اس کے ملک پر حملہ نہ کر دے۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے درباریوں کو حکم دیا، آج ہم اپنے وزیروں کے ساتھ جنگل میں سیر کے لیے جائیں گے تاکہ دماغ پرسکون ہو سکے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہیں سے کوئی ایسا راستہ دکھا دے جس سے ہم دشمن سے جیت سکیں۔ اگلی صبح بادشاہ اور اس کے وزیر جنگل کی سیر کے لیے نکل گئے۔ جنگل میں سیر و تفریح کے بعد بادشاہ جب واپس لوٹ رہے تھے تو راستے میں ایک عجیب منظر دیکھتے ہیں کہ ایک انسان ایک بڑے درخت کے نیچے خود سے باتیں کر رہا ہے۔ بادشاہ نے اس انسان کو بڑی غور سے دیکھا اور کہنے لگا، یہ انسان یا تو پاگل ہے یا پھر بہت ذہین ہے۔ بادشاہ نے اس انسان سے بڑی نرمی کے ساتھ کہا، اے نوجوان، کیا تم پاگل ہو جو خود سے باتیں کر رہے ہو؟ اس آدھے پاگل نے بادشاہ کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا اور کہنے لگا، پاگل میں نہیں، پاگل آپ کے موجودہ وزیر ہیں۔ بادشاہ کو اس کا جواب سن کر بڑی حیرت ہوئی، لیکن اس پاگل کی باتوں میں ایک عجیب سی کشش تھی جس نے بادشاہ کو حیران کر دیا۔ وہ پاگل کہنے لگا، میں چاہتا ہوں کہ یہ سارا جنگل کاٹ کر یہاں ایک محل بنوایا جائے اور اس پر حکومت میں کروں۔ اس کی باتوں میں بہت اعتماد تھا۔ بادشاہ اور اس کے وزیر اس کی یہ بات سن کر عجیب کشمکش میں پڑ گئے، کیونکہ اس طرح کی باتیں یا تو ایک دیوانہ کرتا ہے یا ایک بہت ذہین انسان کر سکتا ہے۔ بادشاہ کچھ دیر خاموش رہا اور پھر اپنے وزیروں سے کہا، اس پاگل کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں، تم اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو؟ وہ آپس میں باتیں کرنے لگے، اگر یہ انسان بدھیمان نکلا تو ساری زندگی ہمیں اس کے تابع رہنا پڑے گا اور ہماری اوقات بادشاہ کی نظر میں 2 ٹکے کی رہ جائے گی۔ وہ اپنے دل میں حسد کرنے لگے اور بادشاہ سے کہا، آپ جیسا صحیح سمجھیں۔ بادشاہ نے اس انسان کو اپنے ساتھ چلنے کا مشورہ دیا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے زبردستی اپنے وزیروں سے کہا، اسے اپنے ساتھ لے کر چلو۔ جب آدھا راستہ طے ہو گیا تو اس نے اچانک اپنے گھوڑے کا رخ دوسرے راستے کی طرف موڑ دیا اور تیزی سے اپنا گھوڑا بھگا دیا، لیکن بادشاہ اور وزیر بھی اس کے تعاقب میں اس کے پیچھے نکل پڑے اور اسے پکڑ لیا۔ پھر سبھی اسی راستے سے اپنے محل کی طرف چل پڑے۔ محل پہنچ کر ایک عجیب و غریب منظر دیکھنے کو ملا۔ وہاں لوگوں کی بھیڑ جمع تھی اور سب بادشاہ سلامت کو مبارکباد دے رہے تھے اور سب نعرے بازی کر رہے تھے، بادشاہ سلامت زندہ باد، بادشاہ سلامت زندہ باد۔ بادشاہ نے پوچھا، یہ مبارکباد کس بات کی ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، ہمیں خبر ملی تھی کہ جس راستے سے آپ جنگل کی سیر پر نکلے ہیں اس راستے پر ایک بڑی تعداد میں دشمنوں نے آپ کے لیے ایک گھات لگا رکھی تھی۔ ہم سب اس بات کا یقین کر چکے تھے کہ آپ واپس نہیں آئیں گے، لیکن پھر خبر ملی کہ بادشاہ سلامت نے اپنا راستہ بدل لیا اور دوسرے راستے سے محل واپس آ رہے ہیں۔ یہ مبارکباد اسی بات کی دی جا رہی ہے۔ بادشاہ سلامت، آپ بہت ذہین ہیں۔ بادشاہ نے خاموشی سے اس پاگل کی طرف دیکھا اور سوچنے لگا، یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ پھر بادشاہ نے درباریوں کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے حکم دیا کہ ایک کرسی تیار کرو اور میرے تخت کے برابر میں لگا دو۔ آج سے یہ انسان میرے ساتھ بیٹھے گا۔ آج اس کی وجہ سے ہماری ریاست ڈوبتے ڈوبتے بچی۔
بادشاہ کے وزیروں کے دلوں میں پہلے سے ہی اس پاگل کے لیے ایک خوف سا بنا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگے، بادشاہ سلامت، اس پاگل کا کوئی بھروسہ نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا دے۔ آپ کے ساتھ تو ہم جیسے عقل مند لوگوں کا ہونا ضروری ہے۔ بادشاہ نے ان کی بات کو رد کر دی اور کہا، آج اس پاگل کی وجہ سے ہم سبھی زندہ ہیں۔ اس نے بڑی خاموشی اور چالاکی کے ساتھ ہماری ریاست کو اپنی ہوشیاری سے بچا لیا۔ یہ پاگل ان کی ساری باتیں سن کر مسکرایا اور بادشاہ سلامت کے برابر میں اپنی کرسی پر جا بیٹھا۔ سارے وزیر جو نسل در نسل اس کرسی پر بیٹھتے آ رہے تھے، ان سے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ ایک بے وقوف اور پاگل انسان ان کی برابر میں بیٹھے۔ وہ دل ہی دل میں سب جل رہے تھے اور اس کے خلاف سازشیں بننے لگے، لیکن عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہے۔ وہ جسے چاہے عزت عطا کرے اور جسے چاہے ذلت عطا کر دے۔ اللہ کے آگے کسی کا زور نہیں چلتا۔ درباریوں کے حسد اور مخالفت کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس پاگل کو کیسے عزت سے نوازتا ہے، آئیے آگے جانتے ہیں۔ ایک دن صبح جب محل میں دربار سجا ہوا تھا تو حسد کرنے والے چند وزیر آگے بڑھے اور اس پاگل سے کہنے لگے، جناب آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ پاگل نے کہا، جی بتائیے، میں سن رہا ہوں۔ انہوں نے کہا، آپ کو محل اور دربار کے اصولوں کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں آپ کوئی غلطی نہ کر بیٹھیں جس کے بدلے بادشاہ سلامت آپ کو سزا دیں۔ سزا کا نام سنتے ہی وہ پاگل خوف میں آ گیا اور کہنے لگا، میں نے تو یہاں آنے کی کوئی ضد نہیں کی تھی، تم ہی لوگ زبردستی مجھے اپنے ساتھ لے کر آئے ہو، مجھے جلدی سے وہیں چھوڑ آؤ۔ اس کی یہ بات سن کر وہ اندر ہی اندر مسکرائے اور سوچنے لگے کہ ہماری چال کامیاب ہو گئی، اس کے جانے کے بعد ہی ہمیں سکون کا سانس ملے گا۔ لیکن بادشاہ کے ڈر کی وجہ سے وہ خود اسے محل سے نہیں نکال سکتے تھے۔ انہوں نے اپنی بات کو نرمی سے منواتے ہوئے اس پاگل سے کہا، اگر آپ ہماری بات مانتے ہیں تو بادشاہ سلامت آپ کو بہت انعام سے نوازیں گے۔ وہ پاگل سزا کے نام سے پہلے ہی خوف زدہ تھا۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، جو آپ کہیں گے میں وہی کروں گا۔ ان میں سے ایک وزیر آگے بڑھا جس کی کرسی پر وہ پاگل قابض تھا۔ وہ بڑی مکاری سے بولا، ہمارے یہاں کی روایت ہے کہ جب بھی دربار میں بادشاہ سلامت حاضر ہوتے ہیں اور اپنے تخت پر بیٹھتے ہیں تو بادشاہ کا ایک خاص آدمی بادشاہ سلامت کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارتا ہے، اور ہماری نظر میں بادشاہ کے سب سے قریب آپ ہیں۔ وہ پاگل بولا، ٹھیک ہے، آپ ایک تھپڑ کی بات کرتے ہو، میں بادشاہ کے 2 تھپڑ مارنے کی ہمت رکھتا ہوں۔ اور جب بادشاہ سلامت اپنے تخت پر آ کر بیٹھنے لگے تو اس پاگل نے بادشاہ سلامت کے پاس جا کر ایک زوردار تھپڑ مارا، اور تھپڑ بھی اتنی زور سے لگا کہ بادشاہ سلامت کا تاج زمین پر جا گرا۔ جیسے ہی بادشاہ کا تاج زمین پر گرا تو اس میں سے ایک بچھو نکل کر بھاگا۔ بادشاہ اور سبھی درباری اس بچھو کو دیکھ کر چونک گئے، اور بادشاہ نے اس پاگل کو پیار کی نظر سے دیکھتے ہوئے اپنے گلے سے لگا لیا اور کہنے لگا، اگر یہ آج مجھے تھپڑ نہ مارتا تو تاج میں چھپا ہوا بچھو مجھے ڈس لیتا اور شاید میں زندہ نہ رہتا۔ سبھی درباریوں نے اس پاگل کے ذہین ہونے پر زوردار تالیاں بجائی، اور بادشاہ نے خوش ہو کر ایک شاندار دعوت کا اہتمام کیا اور انعام میں ایک محل بھی اس پاگل کو دے دیا۔ سبھی وزیر پہلے ہی اس کے حسد میں مبتلا تھے، وہ سبھی پریشان ہو اٹھے اور آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے، اگر یوں ہی چلتا رہا تو ایک دن یہ ہم سب کی کرسیوں کا اکیلا وارث ہوگا اور ہماری اوقات 2 ٹکے کی رہ جائے گی۔ اور دوسری طرف وہ پاگل دل ہی دل میں سوچنے لگا، یہ سبھی وزیر بہت اچھے ہیں، مجھے ایسا مشورہ دیا کہ بادشاہ خوش ہو گیا اور مجھے محل بھی مل گیا۔ وہ سوچنے لگا، آگے سے میں ان کی ہر ایک بات مانوں گا۔ جب اگلے دن دربار سجا
تو سبھی وزیر اپنے چہروں پر جھوٹی مسکراہٹ لے کر اس پاگل کے پاس گئے اور کہنے لگے جناب ہمارا کل کا مشورہ کیسا لگا؟ پاگل خوش ہو کر بولا آپ بہت اچھے ہمدرد ہو۔ پھر انہوں نے ایک نیا جال تیار کیا اور اس پاگل سے کہا جب بادشاہ دربار میں آئیں اور اپنی کرسی پر بیٹھنے لگیں تو ان کی کرسی کو پیچھے کھینچ دینا۔ یہ کام بہت مشکل ہے لیکن آپ بہت بہادر اور ذہین ہو، آپ یہ کام آسانی سے کر سکتے ہو۔ وہ پاگل بولا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ کرسی کی بات کرتے ہو، میں بادشاہ کا پورا تخت پلٹ سکتا ہوں۔ جیسے ہی بادشاہ سلامت دربار میں حاضر ہوئے اور اپنی کرسی پر بیٹھنے لگے تو اس پاگل نے بڑی پھرتی کے ساتھ کرسی پیچھے کھینچ لی اور بادشاہ بڑی مشکل سے گرتے گرتے سنبھل گئے۔ بادشاہ نے کرسی کی طرف دیکھا تو اس کرسی کا ایک پاؤں پہلے ہی ٹوٹا ہوا تھا۔ بادشاہ نے پھر اسے پیار کی نظر سے دیکھا اور اپنے گلے لگا کر سب سے کہا یہ میرا ایک وفادار ہے جو میرا ہمیشہ خیال رکھتا ہے، میں اس کرسی پر بیٹھتا اور زمین پر گر کر زخمی ہو جاتا، لیکن اس نے اپنی ذہانت سے کرسی کھینچ کر مجھے بیٹھنے سے روک لیا اور میں زخمی ہونے سے بچ گیا۔ پھر بادشاہ نے خوش ہو کر اسے ایک تمغہ دیا اور اپنی فوج کا کماندار منتخب کیا۔ وہ کہا ہے کسی نے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، اور ایک بار پھر دربار میں اس کو ذہین ہونے پر اس کو واہ واہ کی داد ملی اور بادشاہ کے سارے وزیر دل ہی دل میں سوچنے لگے یہ کیسی مصیبت ہے جو ہم پر مسلط ہو گئی، ہم جتنا اسے گرانے کو سوچتے ہیں اس کی عزت میں اتنا ہی اضافہ ہو جاتا ہے، آخر اس مصیبت سے کیسے نجات پائیں؟ پھر سبھی وزیروں نے مل کر ایک منصوبہ تیار کیا اور منصوبہ بھی اتنا خطرناک کہ پوری سلطنت تباہ اور برباد ہو سکتی تھی۔ انہوں نے مل کر پڑوسی بادشاہ کو خط کے ذریعے ایک معاہدے پر تیار کیا، آپ ہماری سلطنت پر حملہ کریں اور ہم بدلے میں آپ کو کوئی جواب نہیں دیں گے، آپ کو صرف ہمارے کماندار کو مارنا ہے، باقی ہم سب سنبھال لیں گے، اور ایسے آپ کی جیت ہوگی اور آپ کی واہ واہ ہوگی۔ پڑوسی بادشاہ اس بات پر آمادہ ہو گیا اور اب انہیں صرف اپنے بادشاہ کو جنگ کے لیے تیار کرنا تھا۔ انہوں نے اپنے کچھ سپاہی زخمی کیے اور بادشاہ سلامت کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے بادشاہ سلامت ہم کب تک ظلم سہیں، آپ جنگ کا اعلان کر دیں، ہم اپنے دشمن کو زیر کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ بادشاہ نے ان کی بات سن کر جنگ کا اعلان کر دیا اور اپنی فوج کا سارا لشکر اس پاگل کی کمان میں دے کر جنگ کے لیے روانہ کر دیا، اور سارا لشکر اس پاگل کماندار کو دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ جیسے ہی دونوں طرف کے سپاہی جنگل میں داخل ہوئے تو کماندار پاگل نے کہا سب یہیں رک جاؤ۔ کماندار کا حکم مانتے ہوئے سب رک گئے۔ وہ پاگل کہنے لگا میں اکیلا دشمن بادشاہ کے ساتھ لڑوں گا، اور زور زور سے چیخنے لگا بادشاہ اگر ہمت ہے تو مجھ سے اکیلے آ کر مقابلہ کرو۔ بادشاہ اور پاگل جیسے ہی آمنے سامنے لڑنے کے لیے تیار ہوئے تو اچانک جھاڑیوں میں سے ایک خطرناک شیر نکلا۔ شیر نے اس بادشاہ پر حملہ کر دیا اور وہ پاگل کماندار بنا سوچے سمجھے اس شیر کے ساتھ جا بھیڑا اور بڑی بہادری کے ساتھ شیر کے ساتھ لڑا اور شیر کو ڈھیر کر دیا اور بادشاہ کو بچا لیا۔ بادشاہ نے اس کی بہادری کو دیکھ کر فوراً جنگ روکنے کا اعلان کیا اور کہا ہم جنگ نہیں کریں گے اور نہ ہی اس کماندار کو کوئی نقصان پہنچائیں گے، اس نے آج میری جان بچائی ہے، آج سے میں اس کماندار کا قرض مند ہوں، لیکن جو اور وزیر اس کے ساتھ ہیں ان سب کو گرفتار کر لو اور قید میں ڈال دو۔ یہ بات سن کر وہ لرز کر بولا اور اپنی تلوار نکال لی اور کہنے لگا کس کی اتنی ہمت ہے جو انہیں گرفتار کر سکے۔ دشمن بادشاہ نے اس کی سچائی اور حوصلے کو دیکھتے ہوئے اسے داد دی اور کہا تم ایک بہادر اور سچے انسان ہو۔ اس پاگل نے اس بادشاہ کے دل کو جیت لیا اور اس بادشاہ نے اس کی مخلصی دیکھ کر اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دے دی اور دونوں بادشاہوں کے بیچ جو دشمنی تھی وہ دوستی میں بدل گئی۔
لیکن وہ وزیر پہلے ہی اس پاگل کے حسد کا شکار تھے۔ انہوں نے ایک اور جال اس کے لیے تیار کیا اور سوچنے لگے اگر اسے یہیں نہ روکا گیا تو ایک دن سب ختم ہو جائے گا اور ہم سب اس کے غلام بن کر رہ جائیں گے۔ اب کی بار انہوں نے اسے جان سے مارنے کا پلان تیار کیا۔ ان وزیروں میں سے ایک وزیر عمر دراز تھا اور وہ بہت ہوشیار بھی تھا۔ وہ کہنے لگا سب میری بات غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک خاص مقام اور ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پاگل انسان کے اندر بہت سی صفات رکھی ہیں۔ اللہ جسے عزت دینا چاہے اسے پوری دنیا کی طاقت مل کر بھی ذلیل نہیں کر سکتی، اور اگر تم سوچتے ہو کہ اسے مار کر تمہاری کرسی واپس مل جائے گی اور تم اپنے عہدے واپس لے لو گے تو تم دھوکے میں مت رہو۔ اگر تم نے اسے مار بھی دیا تو ایک دن تمہارا جرم سامنے آ جائے گا اور تم سب اپنے انجام کو پہنچو گے۔ میری بات مانو تو اللہ کی رضا پر راضی ہو جاؤ۔ یہ انسان بظاہر دیکھنے میں پاگل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک خاص صفت بھی رکھی ہے اور وہ ہے اس کی قسمت۔ اگر پوری ریاست بھی اس کے خلاف کھڑی ہو جائے تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ اللہ کا کوئی خاص بندہ ہے، اس لیے ہر جگہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر دیتے ہیں اور ہم سب منہ کے بل گر جاتے ہیں۔ وزیر کی یہ بات سن کر سب شرمندہ ہوئے اور اپنا سر جھکا لیا اور اللہ سے توبہ کی اور کہنے لگے آج کے بعد ہم اس کے لیے اپنے دل میں حسد اور کوئی بغض نہیں رکھیں گے، اور ہم سب وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم اپنے بادشاہ اور ریاست کے ساتھ مخلصی اور ایمانداری کے ساتھ بادشاہ کا ساتھ دیں گے۔ اور کچھ دن بعد وہ پاگل وفات پا گیا اور سبھی وزیر اپنے اپنے رتبوں اور عہدوں پر قابض ہو گئے۔ دوستو، یہ کہانی بھلے ہی ایک کہانی لگی ہو، لیکن اس میں ایک حقیقی سچ چھپا ہوا ہے جسے ہم سب کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اللہ کی رضا میں ہی ہم سب کی کامیابی چھپی ہے۔ رتبے اور عہدے اللہ کے حکم اور اپنی محنت سے ملتے ہیں۔ اللہ جسے چاہے فقیر سے بادشاہ اور بادشاہ سے فقیر بنا دے، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے، اور تاریخ گواہ ہے حسد کرنے والے اور منافق کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ ہمیشہ جیت سچائی اور ایمانداری کی ہوتی ہے۔ دوستو، امید ہے کہ اس کہانی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ دوستو، اگر آپ اس طرح کی حکمت بھری کہانی میں دلچسپی رکھتے ہو اور مزید کہانی سننا چاہتے ہو تو اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔